رفقائے گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جب جنگ کے حالات، ایران کے اوپر طاری ہونے والے جنگ کے بارے میں تفصیلات دیکھتا ہوں تو مجھے بہت سی مماثلتیں اس میں جنگ بدر کی نظر آ رہی ہیں۔ یہی رمضان کا مہینہ تھا اور یہی مٹھی بھر مسلمان تھے جو اپنے نظام اور اپنے سسٹم اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، اور دوسری طرف ایک ایسا دشمن تھا جو غرور میں مبتلا تھا، جس کے پاس ہر طرح کا ایمونیشن، ہر طرح کا جنگی ساز و سامان تھا، لیکن ان کے پاس سوائے اس کے کہ اور کچھ نہیں تھا کہ وہ غرور اور تکبر میں مبتلا تھے اور اسلامی نظام کو مٹانے کے لیے کمر بستہ ہو کر تیار ہو کر آئے تھے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک مٹھی بھر مسلمانوں کا 313 مسلمانوں کا ایک لشکر تھا، اور ان کے پاس بہت ہی کم سامان جنگ تھا، لیکن ان کے دل میں اللہ کے دین کا جو نظام ہے اس کو بچانے کے سلسلے میں ایک جذبہ، ایک جوش تھا، ایک امنگ تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت جو قیادت فرما رہے تھے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر جھکا کر دعا کر رہے تھے، اے اللہ، اے رب کائنات، یہ مٹھی بھر مسلمان آج مٹا دیے جائیں تو پھر تیرا نام لینے والا سرزمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس فتح کی دعا مانگتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ آپ اتنا رو رہے تھے اور اتنا گڑ گڑا رہے تھے سجدے میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا نہیں گیا۔ آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ کے رسول بس کیجئے، اپنا سر مبارک اٹھائیے اور مسلمانوں کو آگے بڑھنے کی اجازت دیجئے، اور دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ ضائع نہیں فرمائے گا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھا کر لوگوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس وقت جب 313 مٹھی بھر مسلمان، نہتے مسلمان، جن کے پاس برائے نام ساز و سامان تھا جنگ کا، لیکن انہوں نے اس طرح سے لڑا، اپنی جان و مال، اپنی پوری سب کچھ لگا کر اس طرح سے جذبے کے ساتھ لڑا کہ وہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مرنے کے لیے یا شہید ہونے کے لیے یا پھر غازی بننے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی جذبہ نہیں تھا کہ اپنی جان اللہ کے راستے میں چاہے چلی جائے، لیکن اللہ کا یہ نظام جو نوخیز مملکت اور نوخیز جو مدینہ کی ریاست ہے اس کو مٹانے نہ دیا جائے۔ اس طرح سے انہوں نے، آج بھی ایسا ہی حالات ہیں، آج یہ رمضان کا مہینہ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ دشمن ایسے ہی اسلامی نظام کو مٹانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، اور اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ، اپنے پوری جو جنگی ہتھیار ہوتے ہیں اور جس طرح کے بموں کے ذریعے سے، جس طرح کے میزائلز کے ذریعے سے، جس طرح کے جو جنگی جہاز، پانی کے جہاز ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو لے کر چاروں طرف سے ایسے گھیرا ہوا ہے کہ جیسے مٹانے کے لیے بالکل ہی تیار ہے۔ لیکن یہ مسلمان جو ان کے سامنے صرف اللہ کے دین کو اور اللہ کے اس نظام کو، جو مولانا امام خمینی نے جو دنیا میں اسلام کے تعارف کے سلسلے میں اور اسلامی نظام کی حیثیت سے جب انہوں نے ایران کے اندر قائم کیا تھا، اس نظام کو بچانے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، چاہے اس راستے میں ہماری جان چلی جائے، لیکن ہم اس راستے میں ہار نہیں مانیں گے، چاہے جان چلی جائے لیکن ہم اس نظام کو مٹنے نہیں دیں گے۔ یہ جذبہ اور یہ جوش ویسا ہی ہے جیسا کہ اس وقت کے جنگ بدر کے مسلمانوں کے اندر تھا، اور جب کبھی انسان اپنے نظام کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام کو اور اس اللہ کے اس پیغام کو اور اس دین کو بچانے کے لیے جب اپنی سر سے کفن باندھتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اس کو ہرا نہیں سکتی۔ آج ایسا ہی ہم کو نظر آ رہا ہے۔ اللہ سے ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین اسلام کی اس نظام کو بچائے جو اس وقت اکیلے پوری دنیا کے اندر باطل نظام کے خلاف اور دشمن کے خلاف سینہ سپر ہو کر کھڑا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یا تو موت گلے لگا لے یا پھر اسلام کا یہ نظام باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔